بن کے ایک آسرا. خوش آمدید قبلہ جناب مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. وظائف کا یہ سیگمنٹ ہے. آج کا سوال ایک بہن کی طرف سے جو کہ ایک اور مختلف عنوانوں سے یہ سوال آتا رہتا ہے کہ اپنے شوہر سے کے رویے سے متعلق. یعنی یہ بہن پوچھنی ہے کہ بھئی میرے شوہر ظاہر وہ نام ہم یہاں نہیں لیتے کہ مجھے ان کی طرف سے غصہ، کبھی تانے، یہاں تک کہ کبھی شکوک و شبہات سے بھرپور ذو معنی جملوں کا سامنا تواتر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ خدا نخواستہ نہیں ہے. تو میں کیا وظیفہ ہے، کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. پہلی بات تو یہ ہے وسیم بھائی کہ میں اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا کہ جب بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتی ہے نا تو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر سر پر قرآن بھی رکھا جاتا ہے، ساتھ میں تھوڑی سی ان کی تربیت اس انداز سے ہو جائے کہ بیٹا آج سے اس گھر سے آپ جا رہی ہو نا، اب جس طریقے سے یہ آپ کا گھر تھا اب اسی طریقے سے وہ آپ کا گھر ہے. سبحان اللہ. صحیح. اور آپ کو کسی حال میں بھی اونچ نیچ آتی ہے. صحیح. ہاں. گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں پورے سال ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی ماشاءاللہ مال حلال کی زیادتی ہے، اس انداز سے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے، پھر اس انداز سے معاملات ہونے چاہیے. صبر شکر سکھانا چاہیے. یہ بھی سکھانا چاہیے کہ بیٹا جتنا شوہر کی استطاعت ہے نا اس سے بڑھ کر کبھی مطالبات نہ کرنا، صبر و شکر کرنا. اور ان کے ماں باپ کو اپنے والدین سمجھنا. جس طرح تم میری عزت کرتی ہو، اپنے والد کی عزت کرتی ہو، تو ساس کو بھی ماں سمجھنا اور جو ہے سسر کو بھی اپنے باپ کا درجہ دینا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تھوڑی سی تربیت ہو جائے نا قرآن رکھنے کے ساتھ، دعائیں دینے کے ساتھ، رخصتی کے ساتھ، تو بہت سے معاملات جو آگے چل کر خاتون کے لیے، لڑکیوں کے لیے، بہنوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں وہ نہیں بنیں گے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بیٹا سب کو اپنی مٹھی میں لے لینا. ہاں، شوہر کو بھی. اور دیکھو گھر میں نا کوئی بھی چیز تمہارے حکم کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. یہ باتیں نہ سکھائیں، یہ اس کو بگاڑیں گی، گھر بگاڑیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بیوی بھی دیکھے کہ شوہر کی استطاعت کے اوپر جا کر، یعنی یوں سمجھ لیں اس کے ابو جا کر آپ مطالبات کریں گے تو مجھے یہ بتائیں وہ بیچارہ گھر بار کما رہا ہے، کس انداز سے کما رہا ہے، کتنی مشکلات سے کما رہا ہے. اب مجھے بتائیں وہ گھر پر کس طریقے سے آئے گا. گھر پر خوشی خوشی آئے گا؟ وہ کہے گا گھر پر آؤں گا 10 مطالبات سامنے ہوں گے، بہتر ہے میں دوستوں یاروں میں ذرا وقت گزار لوں، پھر گھر پر آ جاؤں اور بات نہ کروں، سو جاؤں. ٹھیک ہے نا. ہونا کیا چاہیے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے، اور یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. اچھی بیوی کون ہے؟ فرمایا کہ اچھی بیوی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر شوہر مسکرا اٹھے، شوہر خوش ہو جائے. اور میں یہاں پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اچھا شوہر وہ ہے کہ جسے دیکھ کر بیوی کا دل خوش ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ دن بھر کی ٹینشنز ہیں، شوہر گھر کے دروازے پر چھوڑ دے، مسکراتا ہوا اندر آئے، سلام کرتا ہوا اندر آئے. اور بیوی بھی پورے جو دورانیہ ہے، پورا دن ہے، یہ کام وہ کام، یہ شکایت وہ شکایت، ان تمام چیزوں کو چھوڑے، شوہر سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرے. آپ دیکھیں کہ گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پر میں جو وظیفہ بتانا چاہوں گا، بڑا پیارا وظیفہ ہے. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ آپ سارا خیال کرتی ہیں، اس کے باوجود شوہر ناروا سلوک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا. ایک تو نماز کی پابندی رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ یا ودود یا اللہ، اسے لکھ لیجئے گا. ودود اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا معنی ہے محبت پیدا کرنے والا. صحیح. یا ودود، اے محبت پیدا کرنے والے، یا اللہ، اے میرے اللہ. یہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر، نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 33 مرتبہ پڑھیں. 33 مرتبہ پڑھیں. شوہر کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت پیدا فرما دے. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دنوں میں اپنا رویہ بھی صحیح رکھیں، دنوں میں اللہ رب العالمین اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا فرمائے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کئی میسیجز آئے
میرے خیال میں پچھلے سال ہم نے یہ وظیفہ بتایا تھا تو انہوں نے کہا دعائیں بھی دی آپ کو بھی دی ARY ڈیجیٹل کو بھی دی مجھے بھی دی میرا بھی اس میں حصہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے الحمدللہ پڑھا اپنا رویہ درست کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شوہروں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما دی اچھا بعض اوقات شوہر نشے کے عادی ہوتے ہیں بری عادات کے عادی ہوتے ہیں یعنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات کسی اور چکر میں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ میں عرض کر دوں کہ سورہ کوثر صحیح ہے صبح کے ٹائم 33 مرتبہ پڑھیں اور شوہر کا تصور کرتے ہوئے دم کریں انشاءاللہ جو بری عادت ہوں گی وہ چھوٹ جائیں گی اور شوہر کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں جزاک اللہ بہت نوازش اور انشاءاللہ علماء کرام آ رہے ہیں تو پھر نشست بھی ہوگی انشاءاللہ سحر کے دسترخوان میں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں